مدثر صاحب آپ بتائیے گا مذاکرات کے حوالے سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں دو تین پہلو اس میں بڑے اہم ہیں اس سارے عمل میں. مذاکرات سے پچھلے جو بھی اعزاز صاحب نے بات کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات میں کیا چیزیں ہوں گی, لیکن مذاکرات کے کامیاب ہونے ناکام ہونے اس سے پیچھے اگر ہم پاکستان کے رول کو دیکھیں اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اس وقت پوری دنیا میں ایک بھونچال سا تھا. پاکستان اس وقت بھی کوشش کر رہا تھا کہ امن کی بات کر رہا تھا. پاکستان اس وقت بھی جنگ بندی کے حوالے سے مسلسل یہ کر رہا تھا. امریکہ نے اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا, ایران نے امریکی تنصیبات پر جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہاں پر حملہ کیا. پاکستان کا ایک اپنا ڈیفنس پیکٹ ہے ود سعودی عرب, اس کے باوجود پاکستان نے بہت تحمل کے ساتھ دونوں کو منانے کی کوشش کی. پھر تنازع بڑھتا چلا گیا. آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ بات کی گئی کہ پوری ایک سویلائزیشن کا خاتمہ کر دیں گے, پوری یہاں بات ہوئی, ایرانی باہر نکل آئے. پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس وقت تماشا دیکھ رہے تھے یا خاموش تھے یا نیوٹرل تھے, کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر اعزاز صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈپلومیٹک لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم بینگ اے صحافی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں. پاکستان اس وقت بھی ریکویسٹ کی دونوں طرف اور دونوں نے اس بات کو مانا بھی, جنگ بندی بھی ہوئی. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. وہ جو 2 ہفتوں کا وقت بھی ہو گیا. پھر تیسرا مرحلہ مذاکرات کے حوالے سے, جیسے یہ جنگ بندی کی ہوئی, مذاکرات کی بات ہوئی, پوری دنیا کا میڈیا ڈیفرنٹ چیزیں پیش کر رہا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آ کے بات کی, ایرانین جو قیادت ہے انہوں نے بھی آ کے بات کی کہ اسلام آباد میں پھر مذاکرات کے لیے طے ہوگا. اب ان کا 10 پوائنٹ ہوں یا 15 پوائنٹ ہوں, اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہوسٹ ہے, پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے. پاکستان میں وہ ممالک, اب دیکھیں وائس پریزیڈنٹ امریکہ یہاں آ رہے ہیں اپنی ٹاک کے لیے, ایرانی قیادت پاکستان میں آ رہی ہے. پوری دنیا کی مبارکبادیں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے تھی جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا. اور اب پورا فوکس ہے, آپ انٹرنیشنل میڈیا ہم دن بھر دیکھتے رہے ہیں اس وقت, ایکس پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے. اب یہ 3 پہلو ہیں مسلسل جس میں پاکستان نے اپنے آپ کو نیوٹرل بھی رکھا اور جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی کی. جنگ بندی بھی پاکستان کے حصے میں آئی اور اب مذاکرات بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کے فورن آفس, پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اب اس سے اگلا ایک مرحلہ جو اگر آپ اجازت دیں مجھے صرف 1 منٹ کی, وہ ہے پاکستان کی پچھلے 11 مہینوں کی. 10 مئی 9 مئی 2025, 9 آج ہے, اس وقت 10 ہونے والے ہیں, اور 10 اپریل 2026. ان 11 مہینوں میں پاکستان نے اپنے آپ کو سفارتی سطح پر وزیر اعظم پاکستان, فیلڈ مارشل, وزیر خارجہ, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی عوام, سب نے مل کے, اور پاکستان کے جتنے بھی جہاں پہ بھی سفارت خانے تھے سب نے مل کے جو ایک پوری کوشش کی ہے پاکستان کو سفارتی سطح پر اوپر لانے کی, اس کا ایک جھلک یہ ہے کہ شائننگ انڈیا کی بات کرنے والے, انڈیا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس خطے میں چودھری بنا ہوا تھا, وہ سب مائنس ہو گیا پچھلے 11 مہینے میں. مجھے بتائیں کہ کہیں کسی جگہ آج پاکستان کا ذکر ہر جگہ ہے, بھارت کا ذکر کہیں نہیں ہو رہا. پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں, بھارت کا میڈیا اور اس کی حکومت, میں عوام کی بات نہیں کر رہا, وہاں بھی بہت امن پسند لوگ ہیں, وہ تل ملا رہے ہیں اس وقت کہ فوکس صرف اور صرف پاکستان ہے. تو یہی ایک کامیابی ہے جو پاکستان میں یہ ہو رہی ہے. تو مذاکرات دیکھیں جب 2 طرفین سے بیٹھیں گے, جو جنگ کر کے ابھی رکے ہیں, ابھی جنگ بندی ہوئی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ہیں. جنگ جو اس وقت بند کر کے رکے ہیں. نہیں آپ کا پوائنٹ بھی لوں گی, لیکن اعزاز صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کیونکہ جنگ جو تھی وہ ٹیمپریری طور پہ ایک سیز فائر ہوا ہے, اب ایرانی اور امریکی قیادت کا مائنڈ سیٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا دونوں لچک دکھائیں گے یا خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا کہ دونوں ہی اس پہ آ کے اڑ جائیں گے؟ جی شکریہ. یقیناً جو مدثر صاحب فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے سب کے دل کی آواز ہے. پاکستان کا پچھلے مئی سے لے کر اب تک جو عسکری پروفائل اور ہمارا سفارتکاری کا پروفائل یقیناً بہت اونچا ہوا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں ذرا فارورڈ لوکنگ ہونا ہے کہ آگے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کیا ہوا اور کل کیا ہوگا. لیکن میں ابھی پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ یہ کیوں کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری تو ہے, لیکن امریکہ کے اس کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 وجوہات ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ آنے کی کہ یہ دونوں راضی کیوں ہو گئے. امریکہ کے اندر میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو احساس ہو رہا تھا بڑی شدت سے کہ ان کی سیاسی قیمت جو ہے
وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کے اندر بہت سارا شور و غوغا اٹھ گیا کہ یہ جنگ تو شاید ہماری ہے ہی نہیں. یعنی ویتنام کی جنگ میں بھی اتنی آوازیں نہیں اٹھی تھی جتنی اس دفعہ اٹھی. تو ان کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا تو مڈ ٹرم الیکشن اور اس کے بعد کے مسائل، تو چنانچہ وہ تیار تھے. دوسری وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ آپ وہاں پہ لشکر کشی کریں، بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جائیں. تو فوج بھی تیار نہیں ہوئی. انہوں نے آرمی چیف کو فائر کیا، انہوں نے جوائنٹ چیفز کو فائر کیا، انہوں نے ایک ایئر فورس کے چیف کو بھی فائر کیا. تو اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی ہم کسی قسم کا اگر سمجھوتا کر لیں تو بہتر ہے. دوسری طرف ایران کا بھی یہی صورتحال تھی. ایران بھی کافی تکلیف سہ چکا تھا، اور اگر امریکہ اس وقت جس طرح دھمکی دے رہا تھا کہ ان کے پاور پلانٹس ختم کرتا تو وہ آگے جواب میں خلیجی ریاستوں کے ڈی سیلینیشن پلانٹ ختم کرتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کی اور کس سطح کی بربادی جو ہے اس خطے میں آتی، بلکہ پوری دنیا کی اقتصاد کہتے ہیں کہ ریسیشن کی طرف چلی جاتی ہے، شاید ایون ڈپریشن کی طرف چلی جاتی. تو چنانچہ ایران بھی راضی ہو گیا تھا. ان دونوں کا بنیادی طور پر یہ تھا. لیکن میرا خیال میں خلیجی ریاستوں کا بھی کچھ کام تھا، کیونکہ وہ بھی بار بار امریکہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے میں آپ تو ایران کو تو چلے تباہ کریں گے، اب ہمارا تو وجود ہی نہیں رہے گا اگر ہمارے ڈی سیلینیشن پلانٹ اور آئل انسٹالیشن چلی گئی. تو ان کا بھی کچھ دباؤ وہاں پہ تھا. اور چوتھا میرا خیال ہے اسرائیل کی طرف سے، اگرچہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو بات کو آنے نہیں دے رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری ویڈیوز سے پتہ چل رہا تھا کہ ادھر کافی تباہی پھیلی ہے. اور نیتن یاہو صاحب جو ہے دباؤ میں تھے، اور اگر امریکہ اس پہ آنا چاہتے تو وہ اس کو انکار کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن انہوں نے دائرہ تو کھولا رکھا ہے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ایران اور خلیجی ریاستیں آپس میں لڑ جائیں تاکہ ان کا خواب پورا ہو سکے گریٹر اسرائیل کا. تو اس لیے انہوں نے وہ امریکہ کو تو نہیں ختم کر سکے یا کہہ سکے کہ آپ نہ کریں، لیکن انہوں نے لیبنان میں جنگ جاری رکھ کر یہ ایک قسم کا رکھا ہوا آپشن رکھی ہے کہ جس طرح آگ کا دائرہ پھیلتا ہے اسی طرح جنگ کا دائرہ بھی پھیلتا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ ایک سپوائلر کے طور پر اوور آل میرا خیال میں یہ ممالک اب راضی ہونا چاہتے تھے. اور ایسے میں پاکستان کی ایک کریڈیبل وائس ان کو نظر آئی، کیونکہ پاکستان نے ایک بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کوشش کی تھی. تو چنانچہ کل جب وہ مل رہے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے وجہ میری آپٹیمزم کی کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. پیکیج کون سا بنے گا، ان کے 15 نکات، ان کے 10 نکات، دونوں علیحدہ علیحدہ، ان میں سے کوئی 2-4 نقطوں کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے. پاکستان کا کردار اس لیے زیادہ اہم بن جاتا ہے کیونکہ یہ انڈائریکٹ نیگوشیشنز ہیں، اور سہولت کار کے لیے اگر ایک فریق کنسیشن دیتا ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ بھی کنسیشن دے. عموماً ہوتا یہ کہ برنکمن شپ ہوتی ہے، تو ایک کنسیشن دیتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک دوسرا نہ ہو. تو اس لیے سہولت کاری کا کام کافی ہوگا. میرا خیال ہے کہ کچھ پیکیجز بن سکتے ہیں، ایون میں بھی کچھ ذہن میں رکھ سکتا ہوں. تو یقیناً ہماری قیادت تو بہت قابل ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ ان کا پورا فوکس ہے. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ مذاکرات کی جو ڈور ہے اس کو یہ ٹوٹنے نہیں دیں گے کل، اور کوئی نہ کوئی ٹائم ٹیبل اور یہ مذاکرات تھوڑا سا لمبا اگلے مرحلے تک بھی جائیں گے.